الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ بات توحید کے متوالوں، قرآن کریم کی فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، ہم گرتوں کو اٹھانے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے والے، نفرتوں کو مٹانے والے، محبتیں دلوں میں پیدا کرنے والے، مرنے کے بعد سب مل کر ہمیں خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور باز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور عشق میں ڈوب کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کو اور ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے بعد ماہ شوال المکرم کی پہلی جمعہ میں مسجد میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کریں کہ یا اللہ اسی طرح ہمیں یہ پورا مہینہ بھی نصیب فرما اور آنے والا پھر سے ہم سب کو رمضان شریف کا مہینہ بھی عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن مقدس کی میں نے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے اچھا اور پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا مذہب اسلام ہے اور الحمدللہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، بے شمار ادیان ہیں، مگر سب سے بہتر دین اور مذہب کون سا ہے؟ اللہ کہتا ہے اسلام۔ اسلام، توجہ چاہتا ہوں، اسلام ایک آفاقی مذہب، اسلام ایک مکمل نظام حیات انسانوں کو دینے والا مذہب۔
ماں کی گود سے لے کر خبر کی گود میں جانے تک ہمارے پیچھے برابر اسلام ہماری رہنمائی کرنے والا ہے۔ ہر قدم پر ہم سب اسلام کے ماننے والے ہیں، سب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام میں اللہ نے انبیاء کے بعد دیگر انبیاء کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد کے بعد سب سے آخر میں ہمارے نبی کو بھیج کر ہر زمانے میں ہر نبی پر سیفیں اتارے گئے اور 3 بڑی کتابیں آسمانوں سے 3 عظیم پیغمبروں پر اتاری گئی، جسے توریت شریف، زبور شریف، انجیل شریف کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں ہمارے نبی کو بھیجا، اور آخری نبی آخری کتاب لائے، اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اب اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ اب جو کچھ کرنا ہے نبی جو کر کر حدیث میں قرآن میں ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے تم اپنے شب و روز گزارو، اس کے بعد اس دنیا سے سیدھا آخرت کی طرف جانا ہے۔ کسی بھی معاملے میں ہو، کسی بھی مذہب کے اندر جا کر جھانکنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے یہ چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں سب چیزیں بتائی گئی ہیں، ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تجارت کیسا کرنا، کاروبار کیسا کرنا، لین دین میں کیسی گفتگو کرنا، کسی سے وعدہ کرے تو وعدے کو پورا نبھانا، کسی کی امانت سامنے ہے تو اس کی امانت کو ویسے ہی واپس لوٹانا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، اولاد ہے تو ماں باپ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، بچے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا۔ الغرض کہ کوئی ایک ایسا زندگی کا شعبہ نہیں جسے چھوڑا گیا ہو، سب کچھ اسلام میں بتا دیا گیا ہے، سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ زندگی کے شب و روز حکومت کرنا ہے تو کیسا کرنا، کسی کو بڑا بنانا ہے تو کس کو چننا، کسی کو اگر ہم اپنا قائد بنانا ہے تو کیسے چننا، کس طرح چنا جاتا ہے، قائد بننے کے بعد اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کے ذمے کیا چیزیں آتی ہیں اور وہ کس طرح اس کو نبھانا ہے، یہ ساری چیزیں اور یہ سارا نظام اسلام بتا رہا ہے، اسلام بتا رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں، آپ کے گھر کے اندر آپ کے گھر کا پورا نظام چلانے کی ذمہ داری گھر کے بڑے کی ہوتی ہے۔ جس طرح گھر کا بڑا سارے لوگوں کو لے کر چلتا ہے، اسی طرح محلے کا ایک نظام ہوتا ہے، اسی طرح محلے میں ایک آدمی بڑا ہوتا ہے، وہ سارے محلے کے عوام کے دکھ درد میں کام آتا ہے، اسی طرح سارے محلوں کو ملا کر ایک آدمی کو بڑا بنایا جاتا ہے، وہ سب کو لے کر چلتا ہے، اسی طرح ان سب پر ایک اور کو بڑا بنایا جاتا ہے، اسی طرح وہ سب کو لے کر چلنا اور سب کے حقوق اور ساری رعایاؤں کی جتنی بھی ہماری رعایا ہیں ان سب کا خیال کرنا، ان کی خدمت کرنا ہمارے قائد، ہمارے جو ہم نے جس کو بڑا بنایا اس کی ذمہ داری اسلام اس پر عائد کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہ نبھائے، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پوری نہ کرے تو اس کی سخت گرفت ہے، پکڑ ہے، قبر میں، قیامت میں اور دنیا میں بھی سزائیں دی جائے گی۔ اب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ میں کس طرف جانے والا ہوں اور آج میں آپ کے سامنے کون سی باتیں بتا رہا ہوں۔ آج سب سے زیادہ اسلام کے اندر دیکھیے جتنے بھی ہمارے مسلمان گزرے ہیں، پہلے وہ دھوکہ دینے والے نہیں تھے، بات کے پابند تھے۔ یہ میں بار بار بولوں گا جمعہ میں، دھوکہ دینے والے نہیں تھے، بات کے پابند تھے۔ جب تک بات کا پابند مسلمان تھا، اللہ اس قوم کے ہاتھ بعد میں اٹھتے تھے، زبان پہ الفاظ آنے سے پہلے دعا قبول ہوتی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، آج ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر آپ اس پر عمل کر لینا انشاءاللہ پھر وہ دن واپس آ سکتے ہیں۔
اب اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تمہارے لیے، وہ اور نبی تھے ان کی امت کا معاملہ الگ تھا، تم تو میرے محبوب کی امت ہو، اور میں تمہارے لیے دروازہ مرے تک کھلا رکھوں گا توبہ کا، تم توبہ کرو پھر آؤ واپس، میں تمہاری گئی ہوئی واپس زندگی لوٹا دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، جھوٹ انسان کی زبان سے نکلتا ہے، غلطیاں سرزد ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، مگر اللہ نے اس کے لیے گنجائش رکھی ہے، اگر ایسا ہو گیا فوراً میری طرف رجوع ہونا، خوب رو رو کر دعا کر، میں تیری ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ صرف معاف ہی نہیں، تجھے جنت کی خوشخبری بھی سنا دیتا ہوں۔ دیکھیے گناہ کیے ہم نے، جھوٹ بولے، وعدہ کرے، وعدہ توڑے، کسی کو بات دیے پھر مکر گئے، نہیں صاحب وہ صاحب نہیں، اس طرح اسلام تعلیم نہیں دیتا۔ جب تک مسلمان بات دینے کے بعد بات کے پابند رہے، اللہ نے اس قوم کے ہاتھ ابھی اٹھے نہیں، زبان پر الفاظ پورے آئے بھی نہیں، اللہ نے اس قوم مسلم کی دعاؤں کو قبول بھی کیا، اور اللہ نے انہیں فتح و نصرت کے دروازے انہیں نصیب فرما دیے، اور وہ کامیاب ہو کر لوٹے، اور کامیاب ایسے ہو گئے آج بھی اپنی قبروں میں لیٹے ہیں، تب بھی کامیابی نظر آ رہے ہیں۔ مگر آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم بڑا ایزی لے لیتے ہیں، کسی کو وعدہ دینے کے بعد اور کسی سے وعدہ کرنے کے بعد، وعدے کے سلسلے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے، وعدہ خلافی کرنے والا حضور فرماتے جنت میں نہیں جائے گا، وعدہ خلافی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نماز تو پڑھتا انہیں، روزے بھی رکھتا، عبادت بھی کرتا، اگر وعدہ خلافی کر رہا ہے تو جنت میں روک دیا جائے گا، وہ اندر نہیں جا سکتا۔ تو کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ جہاں تیری نماز سے سامنے والا بھروسہ کر لیا، تیری داڑھی اور ٹوپی اور مسلمان ہونے کے ناطے اسے علم ہے کہ مسلمان بات دے کر نہیں بدل سکتا، مگر تو نے اس کے سارے بھروسے کو توڑ کر وعدہ خلافی کر کے اس کا سارا بھروسہ توڑ دیتا ہے، تو اسی لیے ایسے وعدہ خلاف کرنے والے کو اللہ نے کہا کہ اسے جنت میں داخلہ نہیں ہے۔ تو جنت کو جانے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو آج سے کسی کو وعدہ کرنے کے بعد وعدہ نبھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، وعدہ نبھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم وعدہ خلاف کریں گے تو یاد رکھنا بربادیاں تباہیاں ہمارے گھر تک آئے گی، وعدہ خلاف کرنے کا انجام بڑا دردناک ہوگا، بڑا بھیانک ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کو لے کر مکہ پہنچے، اس دین کو لے کر فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کے سامنے بتا دیا کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تم کو سب مل کر کلمہ پڑھنا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ان سب کو میرے نبی نے ایک سائڈ کر دیا، اور جو لوگ نہیں پڑھے انکار کرے اسی وقت میرے نبی کے خلاف ہو گئے، وہ گروپ الگ ہوا، دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک کلمہ پڑھنے والے ہو گئے، ایک کلمہ نہیں پڑھنے والے ہو گئے، اور جن لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا ان لوگوں کو میرے نبی نے ایسی تعلیم دی کہ اب تم آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ دیکھیے کلمہ پڑھنے کے بعد ابھی نماز پڑھو چلو مسجد جائیں گے، نہیں بولے حضور اب تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، ایک دوسرے سے دشمنی نہیں کرنا، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بغض نہیں رکھنا، کسی کے بارے میں چغلی نہیں کرنا، جھوٹ زبان پر نہیں لانا۔ کیا تعلیم دے رہے سرکار؟ یہ میرے نبی کا دین کہتا ہے، پیغمبر اعظم محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا رہے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے بعد پہلا سبجیکٹ جو مسلمانوں کو دیا جائے گا، نماز تو پڑھنا ہے، نماز سے پہلے اپنے بھائیوں کے سلسلے میں نبی پیغام دیتے ہیں تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، اب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں بننا، ایک دوسرے سے حسد نہیں رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں بغض نہیں رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں چغلی مت کرنا، ایک دوسرے کو جب کوئی بات دے تو اس بات سے کبھی مکرنا نہیں، وعدہ کرو تو پورا کرو، کسی کی امانت تمہارے پاس رکھی
جائے اس امانت میں خیانت مت کرو، اس کی امانت اسے واپس لوٹا دینا۔ یہ تعلیمات میرے نبی کا دین اور میرے نبی محمد پیغمبر دے رہے ہیں۔ دیکھیے اسلام کیسی تعلیم دے رہا ہے۔ کیا ہمارے نبی کی تعلیمات پر جو لوگ عمل کرے ان کا مقام کس قدر بلند ہوا، ذرا وہ بھی تو چیک کر لیں۔ اللہ کے نبی نے منع کر دیا کسی کی غیبت نہیں کرنا، صحابہ اکرام، اور اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ زیادہ بک بک بھی نہیں کرنا، باتوں میں نہیں رہنا، خاموشی میں نجات ہے، خاموش رہو، جب بولو تو بڑا سوچ کر اور تول کر بولو تاکہ وہ بولی دل کو لگ جائے، سامنے والا عمل کرنے لگ جائے۔ بک 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 کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ جب میرے نبی نے ایسی تعلیم دی تو صحابہ کیا کرتے تھے، حضور کے دربار میں جب آتے تو اپنے منہ میں کنکر رکھ لیتے تھے تاکہ میرا منہ نہ کھل جائے، کہیں اگر کھل گیا تو پتہ نہیں میرے منہ سے کون سا لفظ نکلے گا، رسول اللہ کو ناراض ہو جائیں گے نبی تو پھر میری آخرت بھی اور دنیا دونوں جائے گی۔ صحابہ خاموش رہتے تھے، حضور بات کرے تو کرتے تھے۔ یہ تعلیم سرکار دی۔ آج کیا ہے؟ بک بک، جو منہ میں آیا بک دیا، جو منہ میں آیا بول دیا، جو منہ میں آیا بول دیا، جو زبان پہ آیا بول دیا، سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی، کچھ بھی فکر نہیں ہے، جو من میں آیا بول دیا اور سامنے والے کی دل آزاریاں کر رہے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے جب کوئی بندہ یا بندی اپنے گھر سے نکلتی ہے تو سارے جسم کے اندر جو اعضاء ہیں، ہمارے جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہاتھ، پاؤں، سر، یہ وجود، یہ سب پورا وجود زبان سے کہتا ہے اے زبان تو سلامت تو ہم سلامت، تو ہمیشہ سنبھل کر چلنا، تو ہمیشہ سنبھل کر چلنا، چپ رہنا، زیادہ بک بک نہ کرنا۔ یاد رکھ اگر تو اپنی زبان سے بک بک کری یا کسی کی دل آزاری کری تو لوگ زبان کو نہیں مارتے، جسم پر مار پڑتے، وہ مار ہم کو کھانا ہے، تو اچھی رہے تو ہمیں اچھے رہتے ہیں۔ یہ روزانہ زبان کے سامنے جسم کے اعضاء بولتے ہیں۔ آج بھی ہم کیا بے دڑک گھر سے نکل رہے، کیا بول رہا جسم، کیا بول رہے ہاتھ پاواں، زبان سے کسی کو گالی دیے تو انہیں کسے مارتا؟ کلے کو مارتا، مکہ مارتا، کسی کو اگر کچھ بول دیے بولے تو جھگڑے ہوئے تو مارنے والا کہاں، زبان کو مارتا، سارے وجود کو مارتا، تو قصور کس کا ہوا؟ زبان کا۔ اگر یہ نہ بولتی تو ان کو مارا نہیں کھانا پڑتا۔ اس لیے حضور نے کہا گھر سے نکلتے وقت زبان کے سامنے سارا وجود ریکویسٹ کرتا ہے کہ تو صحیح تو ہم صحیح، تو بگڑی تو مار ہم کو پڑتی، اس لیے تو جب بول تو اچھی بات بول، سچ بات بول، کھری بات بول، اللہ بھی تیری مدد فرمائے گا، ہم بھی بچ جائیں گے۔ آج ہم کیا ہو رہا ہے ذرا غور کریں پوری دنیا میں۔ ارے صحابہ اکرام کو، اولیاء اکرام کو میرے نبی نے ایسی سوچ عطا کر دی تھی۔ اب اس کے بعد دیکھیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ابتدا سے لا رہا ہوں، اسلام بہت ہی اچھا اور بہترین مذہب ہے، بغیر مانگے کہ اللہ ہمارے مسلمان بنایا، بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، مگر ہم مسلمان رہ کر مسلمان کو برقرار نہیں رکھ لے رہے، برقرار نہیں رکھ رہے۔ حضور بولے کلمہ پڑھانے کے بعد جب میں فاران کی چوٹی سے کلمے کی دعوت دیا، 2 حصوں میں قوم بٹی، ایک کلمے کو انکار کری، دوسرے نے کلمے کو اقرار کیا، پڑھ لیا، تو جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ان کو الگ بٹھا کر میرے نبی نے ایک سبجیکٹ دیا، ایک سوچ عطا کر دی، ایک فکر عطا کر دی۔ جب میرے نبی سوچ ایسی دیے کہ لوگوں انسان تو انسان ہے، جانوروں پر بھی رحم کرنا، کسی جانور پر ظلم نہ کرنا، کیونکہ پہلے گاڑیاں نہیں تھی، پہلے ٹرین نہیں تھے، گھوڑے، اونٹ، گدے، بیل وغیرہ تھے، ان پر سوار ہو کر سواری کرتے تھے، تو حضور نے جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرنے کا میرے محمد پیغمبر نے اپنی امت کو دیا ہے۔ کیا تعلیمات ہے رسول اللہ کی! جو نبی جانوروں پر رحم کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنے کا تعلیم دے، وہ پیغمبر اپنی امت کو یہ کیسے کہہ دیں گے کہ تم جب حکومت کے تخت پر بیٹھو تو لوگوں کی عزت سے کھیلو، ان کی مریادہ سے کھیلو، ان کی آبرو سے کھیلو، صورت دیکھ کر فیصلہ کرو؟ کیا میرے نبی ایسی تعلیم دیں گے؟ خدایا کوئی بتا نہیں سکتا۔ محمد کی تعلیم ایسی تھی کہ نفرتوں کو مٹایا جائے، انسان تو انسان، جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم نبی نے دیا ہے۔ آج ہمارے اسلام پر، مسلمانوں پر دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے، اگر ہم خاموش رہے
تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیشن مسلمانوں کی بڑھے گی، اور جب بڑھ جائیں گے تو ہم پر حاوی ہوں گے، ہماری بچیاں نہیں رہے گی، ہمارے بچیوں کی عزت کو لوٹیں گے، ہمارے کاروبار ختم کریں گے۔ ایسے غلط پروپیگنڈے کر کے مسلمانوں سے نفرت پیدا کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں ابھی تک اس کے پاس اس کے پاس، اسے وعدہ اسے وعدہ، یہاں چکر وہاں چکر، یہ چکر، نوٹ اور اوٹ، نوٹ اوٹ کے چکر میں انسان اپنے آپ کو بھول گیا۔ میں مسلمان ہوں، کسی کے پاس تو نہیں جا رہا، تیرا اسلام جا رہا ہے۔ اگر جب اسلام جا رہا ہے تو جس سے بھی جو وعدہ کیا اسی کے پاس وہ وعدہ نبھا دے، تاکہ اسے پتا چلے دنیا کدھر بھی جائے سب مسلمان جب فیصلہ کرتے ہیں تو ان کا وعدہ بھی کھرا ہے، مسلمان بھی کھڑے ہیں۔ یہ طے ہونا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو ایسے نہیں بولوں گا، حدیث کی اور قرآن کی روشنی میں بات کروں گا۔ ساری دنیا جانتی ہے کربلا کا خاکہ، توجہ چاہ رہا ہوں، کربلا کا خاکہ جو ہے نا وہ کیا ہے، آج اس کا خلاصہ کر دیں گے۔ اصل مقصد کیا تھا کہ کربلا میں 70 پر 2 مولا حسین کے ساتھی اور ان کے اہل بیت خاندان کو شہید کر دیا گیا، خیمے لوٹے گئے، خیمے جلائے گئے، حتیٰ کہ سکینہ کے کان میں جو بولی تھی اس کو کھینچے تو خون کے فوارے نکلنے لگے۔ یہ آخر ہوا کیا، اس کا ریزن کیا ہے، کربلا کیا ہے، اس کو جانیں۔ اگر اس کو سمجھ میں آیا تو 2023 کا الیکشن بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ سمجھیے آپ، اصل بات لا رہا ہوں آپ کی طرف۔ قرآن اور حدیث یاد رکھیے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اسلام الگ ہے، سیاست الگ ہے۔ لوگوں باہر ایک پرچہ لگا ہوا ہے، آپ پڑھ لے سکتے ہیں، نہیں آتا فوٹو مار لو، کسی کو پڑھنے آتا تو بٹھا کر پڑھا لیجئے۔ سیاست اسلام میں بالکل ہے، اور اسلام ایک ایسا نظام لے کر آیا کہ اس میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، نہیں بول سکتے، سب ہے۔ تمہیں ڈھونڈے تو موبائل بھی ہے، 4G بھی ہے، 10 GB بھی ہے، 28 GB بھی ہے۔ ابھی کتنے GB نکلتے، وتے GB بھی قرآن میں ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، سب لوگ اس کے محتاج ہیں، اور سب لوگوں نے چیک کر لیا۔ تم ہمیں کیا ہے، روٹی کو گوشت کو لڑنے والے، کھانا کہاں تو کھلا رہے تو اڑیاں پڑھنے والے ہمیں لوگاں، بڑے بڑے لوگاں، دانش مندہ کی بات کر رہا ہوں، تحقیق کرے قرآن پر، اسلام پر تحقیق کرے، خوب تحقیق کرے، ایسا کھروچے دیکھے کہ اسلام کیا ہے تو اندر گئے جیسا ایسی چیزیں مل رہی جو آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے وہ سب قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اب ہو رہا ہے۔ محمد بھی سچے، اسلام بھی سچا، قرآن بھی سچا، پڑھ کر کھروچ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والا۔ ہمیں لوگاں قرآن شریف کو اٹھا کو رکھ کو چھوڑ دیے۔ رمضان آیا، مینڈک کی طرح آئے تھے، بارش میں جو مینڈک کا گرتے دیکھو پانی کے ساتھ گرے، مسجدہ خالی ہو گئی۔ ہمارا حال یہ ہے، اور اس زمانے سے لے کر آج تک لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے، اب تک کوئی نبی نہیں آیا جو ایک جگہ بلا کر کلمہ پڑھائے۔ اب کلمہ کیسے پھیل رہا ہے، اسلام کیسے پھیل رہا ہے، مسجدوں کو دیکھ کر نہیں، نمازیوں کو دیکھ کر نہیں، آپ کی داڑھی ٹوپی پگڑی کو دیکھ کر لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، مسلمان ہو رہے۔ محمد جو کرے اور جو کرنے کا حکم دیے، یہ کیوں دیے، یہ کس لیے کہا گیا، اس کی تحقیق کرے، کھروچے اس میں گئے تو تب پتا چلا یہ تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ بے شک محمد کا دین بھی سچا، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، رسول بھی سچے، اللہ بھی سچا ہے۔ ہم غفلت میں تھے، فوراً کلمہ پڑھ کے سب مسلمان ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں ہوئے، سوئٹزرلینڈ میں ہوئے، لندن میں ہوئے، برطانیہ میں ہوئے، کیسا ہو رہے وہ لوگ؟ ارے کیا مسجدہ من رہے، کیا نمازیں من رہے، بلکہ نہیں ہو رہے انہوں۔ اسلام میں جو ان کے نبی محمد پیغمبر نے جو کہا، غیبت نکو کرو، کئی کو نکو کرو بولے اس کے پیچھے لگے، چغلی نکو کھاؤ، کئی کو بولے چلو اس میں چک کرنے لگے، حضور بولے جھوٹ مت بولو، یہ جھوٹ کے بارے میں نبی نے کہا۔ تو اب یہ ساری چیزوں پر ریسرچ کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، ہمیں کئی کو کرنے جائیں گے، ہم اللہ کو بھی نہیں دیکھے، رسول کو بھی نہیں دیکھے، مان لیے۔
ہمارا ایمان دیکھو، مان لیے اللہ کو بھی مانے، رسول کو بھی مانے، مگر رسول اللہ کی باتوں کو مان کر عمل نہیں کر رہے، کریں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، وعدہ کر کو چھوڑ سکتے نہیں، اسے بات دیا اسے بات دیا، کئی کو دھوکہ دیتے، بھائی ایک دوسرے کو دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ ایک کے رہو، ایک ہی کے رہو، تاکہ سامنے والے کو بھروسہ ہو جائے یہ میرا ہے، مسلمان ہے، کیونکہ جب مسلمان کسی کا ہوتا ہے تو آخری خبر میں گئے تک اسی کا رہ کر رہتا ہے، وعدہ خلاف نہیں کرتا ہے، جان دے دیں گا مگر وعدہ نہیں توڑے گا، جان دے سکتا ہے وعدہ نہیں توڑ سکتا ہے، کسی کی ذات کا کسی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا ہے۔ ارے پہلے اتنا سوچو کہ پہلے یہ پتا چل گیا دنیا کو، یہودیوں کو، مسلمان امانت دار ہے، دیانت دار ہے، وعدہ پابند ہے، بات کے پابند ہے، دنیا کو معلوم تھا، تو تب اس زمانے میں ہندو لوگ، یہودی لوگ اگر اپنے گھر سے کسی گاؤں کو فنکشن جا رہے تو جوان بیٹی کو مسلمانوں کے گھر میں چھوڑ کو جاتے تھے، ہماری بیٹی آپ کے پاس رہنے صاحب امانت کے طور پر چھوڑ کر جاتے تھے، مگر آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کسی کی امانت باقی رکھ رہے ہیں؟ ان کو کتنا کانفیڈنس تھا، بھروسہ تھا، مسلمان بات کا پابند، نگاہوں کی حفاظت کرنے والا، ہماری بچوں کی عزت سے کھیلتے رہی، عزت و آبرو کو بچانے والا مسلمان ہے، تو وہ جاتے تھے تو اپنی کچھ چیزیں قیمتی سے قیمتی، کبھی بیٹی ہو، کبھی مال و دولت ہو، یا گھر ہو تو چابی بھی دے کر جاتے کہ یہ ہمارا گھر ہے، آپ اپنے پاس رکھو کیونکہ ہم واپس آئیں گے۔ اللہ اکبر، امانتیں ہمارے پاس رکھ کر جاتے تھے۔ آج حال کے ہوا، ہم کے ایرے میں ہمارے کو پلاٹ تک خریدنے نہیں دیا جا رہا، نہیں، اور جہاں ہمیں بستے انہوں وہاں آنے کو تیار نہیں، وہ ایرے میں نہیں جا سکتے، یہ حال ہو گیا آج۔ نفرت کیوں آئی؟ ہمارا کردار، ہمارا عمل، جھوٹ، یہ لوگ بہت بول رہے ہیں، بات دیکھو، بات بدلنے والے یہ لوگ ہیں، چغلی کرنے والے یہ لوگ ہیں، پیٹ پیچھے برائی اپنے لوگوں کی کرتے، ہمارے کو کیا نہیں چھوڑیں گے، ہمارے کیسے چھوڑیں گے؟ یہ حال ہو گیا مسلمانوں۔ آج ضرورت ہے بدل ڈالو، حالات کو بدل ڈالو، آج ہمیں ضرورت ہے۔ ذرا اسی زبان سے، میں بولا نا زبان سب سے بڑی اہمیت رکھتی، اسی زبان سے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے اچھا دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔ اور یہ اسلام میں کیا کیا تعلیمات دی گئی ہے، لوگ ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے، کھروچ کر چیک کرتے کرتے کافر، یہودی، نصارہ، عیسائی مسلمان ہو رہے، اور ہم مسلمان ہو کر اسلام پر عمل نہیں کر کے خود ہماری زندگی کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ خدا را مسلمانوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس مذہب اسلام کا ہم نام لیتے ہیں، اللہ اکبر، آج ہماری ذمہ داری ہے کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو، کسی کو بات دے تو اسی بات پر کھڑے رہو، مکرنا نہیں ہے، کیونکہ آج مسلمانوں کے اندر پھوڑ ڈالنے کے لیے ہر زمانے میں لوگوں کو متحد ہونے نہیں دیا گیا، منتشر کیا گیا، مسلمانوں کی صفوں کو توڑا گیا، ہمارے اتحاد کو پامال کر دیا جا رہا ہے، ہم کو ایک پلیٹ فارم پہ جمنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ آؤ کلمے کے نام پر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، اور جمع ہونے کے بعد جس پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر جمع ہوئے، اس پیغمبر نے ہمیں کیا آرڈر دیا، کیا حکم دیا، اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے اللہ کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، سب مل کر پکڑے رہو۔ اللہ اکبر، آج ہم کیا کر رہے ہیں مسلمانوں؟ بکھر گئے، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ ایسا مت کرو، ان بکھرے ہوئے پتوں سے کوئی کام نہیں چلتا، ان جھاڑو مارنے والی جھاڑو کی کاڑیاں اگر بکھر جائے تو کچرا صاف نہیں کر سکتے، مگر ان کاڑیوں کو ایک
ایک جگہ جمع کر کے اس کی مٹھی باندھ کر گانٹ باندھ دیا جائے تب وہ جھاڑو بنے گی. اس سے جھاڑو تو کچرا صاف ہوگا, جالا نکل جائے گا, مکان کی صفائی ہو جائے گی, مکان اچھا نظر آئے گا. کاڑیاں اگر بکھر کر پڑ جائے صفائی نہیں ہو سکتی ہے, ایک ہو جائے تو ملک بھی صاف ہو سکتا ہے. ملک کے اندر کے تمام کوڑا کرکٹ کو نکال کر ہٹا دیا جا سکتا ہے. اب بکھرے ہوئے ہیں, ایک ہو کر کلمے کے نام کی رسی باندھو اور یہ اعلان کر دو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, وہ دشمن نہیں. ہم سب مل کر اس ملک کے اندر کی گندگی کو صاف کریں گے. اپنا تو اپنا, بیگانے کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک کریں گے, غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے. چلیے اسی بات پر میں آپ کے سامنے 800 سال پہلے کی بات عرض کر دیتا ہوں. 800,000 سال پہلے کی بات عرض کر دیتا ہوں. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ, بڑی لمبی حکومت کرے آپ. اورنگزیب ہیں, اللہ کے ولی ہیں. ٹیپو سلطان بھی اللہ کے ولی ہیں. آج کے زمانے میں ان دو ہستیوں کو فرقہ پرست اور آتنکوادی بول کر پیش کر رہے لوگوں کے سامنے, اور ہمیں لوگ سن رہے چپ بیٹھ جا رہے ہیں. ہمارے اورنگزیب کی زندگی پڑھنے کے لیے فرصت ہی نہیں, ہم تو گیم کھیلنے میں لگے ہیں. ہمیں ٹیپو سلطان اور ان کے ابا, ان کا کردار, ان کا کیریکٹر کیا ہے ہم نہیں پڑھتے. ہمیں تو IPL چاہیے, ہمیں تو 2020 میچ چاہیے, ہمیں تو کٹوں پہ بیٹھ کر گیم کھیلنا چاہیے, موبائلوں میں رات بھر پڑے رہنا چاہیے. نہ ٹیپو کی زندگی پڑھتے, نہ حیدر علی کی زندگی پڑھتے, نہ اورنگزیب کے حالات دیکھتے. مغل سلطنت جو حکومت کری ہے 800 سال تک, یہاں پر جو حکومتیں چلی اس ملک کے اندر, کسی کو آنے نہیں دیا, کسی کو پنپنے نہیں دیا, انگریزوں کو سکہ جمانے نہیں دیا گیا. اسلامی حکومت جب تھی تو پورا ملک بھارت یہ بٹا نہیں تھا. بنگلہ دیش اور وہ پاکستان سب پر یہ ہی بھارت کے اندر اکھنڈ بھارت میں تھے, ابھی بٹا نہیں تھا. اتنے لمبے مربع بھارت کے اندر حکومت کرنے والے اسلامی بادشاہ 800 سال تک کرے. کتنے سال تک؟ 800 سال تک. ان 800 سال کے درمیان میں تاج محل بھی بن گیا, قطب مینار بھی بن گیا, لال قلعہ بھی بن گیا. ایسی ایسی عمارتیں بنائی گئی. وہ 1000 سال پہلے کوئی ایگریکلچر یونیورسٹی نہیں تھی, کوئی ایسے کالجز نہیں تھے, مگر تھے تو بھی ایک محدود جھوپڑ پٹی میں تعلیم حاصل کرنے والے. بڑے بڑے قلعے تعمیر کر دیے. آج تک سائنسدان بھی اور بڑے پڑھے لکھے انجینئر بھی حیران ہے کہ یہ دیوار کیسے بنی, یہ قطب, یہ مینار کیسے بنا, حیران ہے. اور یہی عمارتوں کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ انڈیا میں آتے ہیں. بات صحیح ہے نہیں, یہ بتائیے آپ, یہ حقیقت ہے. لوگ ہے نا تاج محل دیکھنے آتے ہیں. یہ ہمارے دورے سلطنتیں جو حکومتیں چلی ہیں مغل زمانے کی, اس دور کے بڑے بڑے حاکموں نے ایسے ایسے کارنامے کر دیے ہیں کہ آج ہندوستان کی ایک بہت بڑی کتاب میں ان مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جو کارنامے انڈیا اور بھارت میں کرنے والوں نے کیا ہے یہ ایک مثالی کام ہے. ایسا کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا اور کر بھی نہیں سکتا. ایسے ایسے کارنامے انجام دیے. ان میں ایک اورنگزیب بادشاہ بھی ہے. پوری ہندوستان اکھنڈ بھارت پہ حکومت کرنے والے. لمبی حکومت اگر کسی کی چلی ہے 50 سال تک بولے تو وہ اورنگزیب کی ہے. کتنے سال تک کرے انہوں؟ 50 سال تک. باقی کے سب 8 10 12 8 10 12 میں حاکمہ چینج ہوتے رہے, مگر اورنگزیب بہت لمبی حکومت کرے 50 سال. سنیے, کاشی کی سرزمین کا واقعہ بتاتا ہوں. بنارس کی سرزمین, وہی کاشی کی سرزمین کا واقعہ ہے. اورنگزیب اپنے زمانے میں بنارس کی سرزمین پر اپنی طرف سے ایک آدمی کو کوتوال بنائے, یعنی وہاں کا SP بڑا بنا کر بٹھائے. یہاں کی بہن
بھائیوں کی عزت کی آبرو کی حفاظت کرنا، عدل و انصاف کرنا، کسی پر ظلم ہونے نہ دینا، کسی پر ظلم نہ کرنا، اگر کسی میں جھگڑا ہو جائے تو صحیح انصاف کرنا، انصاف کو قائم رکھنا، یہاں پرچم اسلام کو بلند کرنا، یہ ساری تعلیمات دے کر اپنی طرف سے ایک نمائندہ ایک شہر کا بڑا بنا کر بھیجے، اس کا نام محمد ابراہیم تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب انہوں ہے دلی میں، وہ ہے بنارس میں۔ اتفاق سے ایک مرتبہ یہی شہر کوتوال، اب اسے ذہن میں رکھ لیجئے، کوتوال بولے تو ایس پی کو بولتے ہماری زبان میں، جو بڑا ہے اس علاقے میں۔ اگر صدر بازار پولیس اسٹیشن گئے، ویسٹ پولیس اسٹیشن گئے، ان سارے پولیس اسٹیشنوں کا بڑا کون سا رہتا ہے؟ ایس پی آفس۔ ایس پی آفس سے بڑا کون سا رہتا ہے؟ ڈی سی، پورے ڈسٹرکٹ کا بڑا۔ اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایس پی آفس میں جانا۔ اب سنیے، ایس پی آفس جاتے ہیں ہم لوگ، شہر کوتوال، ہاں جی ماشاء اللہ، ہاں ہاں کولر کے پاس جانا، یہ کرسی لے جانا۔ ماشاءاللہ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے، کرنول شریف کے سید الابدال عبد اللطیف لووالی بابا کے سجادہ نشین سید حسینی پیر صاحب آنے والے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے ماشاءاللہ۔ بڑے صاحب آ رہے ہیں، غوث اعظم کے شہزادے تشریف لا رہے ہیں۔ دیکھیں نماز کا ٹائم کو دیکھیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبلی الکریم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کنفرم ہو گیا کہ ہماری جمعہ قبول ہو جائے گی۔ آل رسول بھی ہیں، غوث اعظم کی اولاد تشریف لا رہی ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ۔ اس مسجد میں بڑی بڑی بارگاہ کے بڑے بڑے سجادہ نشین بھی آتے ہیں، کبھی خطبہ ریچور کے سجادہ نشین بھی آتے ہیں، اب ان کو کبھی کبھی یاد آ گیا تو میں آ گیا، بس اس طرح۔ دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی کے بارے میں ہم برا نہیں سوچنا، ہمارا مذہب یہ تعلیم دیتا ہے۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچو، اچھا سوچو، اچھا گمان رکھو۔ اپنے اسلامی بھائی کے بارے میں کبھی غلط گمان مت دلوں میں پیدا کرو، اچھا گمان رکھو، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، جھوٹ مت بولو، وعدہ خلافی مت کرو۔ یہی تو اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جب مسلمان ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی کسی سے وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورا کریں، ہم کسی کو بات دیں تو اس بات کو مکمل پہنچائیں، ہم اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی ہے اس امانت میں خیانت نہ کرے، کسی کی امانت ہمارے پاس ہے ویسی اس کی امانت کو واپس لوٹایا جائے۔ آئیے جہاں جہاں پر اسلامی حکومت کرنے والے، جہاں جہاں ہمارے بادشاہ گزرے ہیں، ان بادشاہوں نے بھی کیسے کارنامے انجام دیے ہیں، آج بھی کتابیں شاہد ہیں، آج بھی کتابیں اس بات کی کتابیں گواہی دے رہی ہے۔ اورنگزیب نے اپنی طرف سے دلی کی سرزمین سے کاشی کی سرزمین بنارس میں شہر کوتوال محمد ابراہیم کو بنا دیا، وہاں منتقل کر دیا۔ اب وہاں اس نے ایک مرتبہ دریا کے کنارے سے آ رہا تھا، پنڈت رام لال کی بیٹی شکنتلا اسنان کر کے جب باہر نکلی تو وہ بڑی خوبصورت تھی، اس پر اس کی نظر پڑی کوتوال کی، اس نے فوراً اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کے باپ کو اپنے مکان میں بلایا، کہا کہ میرا دل تیری بیٹی پر آ گیا ہے، جلد سے جلد اسے سجا دھجا کر ایک ہفتے کے اندر میری چوکٹ پر ڈولی لا کر رکھ دے تاکہ میں اس کے ساتھ رات گزار سکوں۔ اللہ اکبر! ایک پنڈت رام لال کی بیٹی پر ایک محمد ابراہیم کوتوال نے جب بری نیت سے یہ جملے کہہ کر اس کے باپ کو بھیجا اور کہا اگر یہ نہ آئے تو یاد رکھنا تیرے گھر کو آگ لگا دی جائے گی، تیری بلڈنگ کو ضبط کر لیا جائے گا، تیرے پیپر وغیرہ سب جلا دیے جائیں گے۔
اس خوف سے شکنتلا کا باپ کانپتے ہوئے روتے ہوئے گھر آیا. بیٹی نے پوچھا ابا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ یہاں کے کوتوال نے تجھے طلب کیا ہے, وہ تیری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے, اس لیے اگر نہ بھیجو تو میرے گھر کو آگ لگا دی جائے گی. بیٹی بڑی چالک اور چالاک تھی اور ہمت والی تھی. اس نے کہا کہ ابو جا کر 1 مہینے کا ٹائم لے کر آنا. جاؤ 1 ماہ کا ٹائم لے کر آؤ. وہ جا کر 1 ماہ کا ٹائم لے کر آتے ہیں. کہا کہ 1 ماہ کا ٹائم تو نے کیوں مانگا؟ اس لیے کہ بنارس کے بازار میں جانا, مغل زمانے کا لباس خرید کر لانا, میں اسی لباس کو زیوتن کر کے میں دلی میں پہنچوں گی, اورنگزیب کے چوکٹ میں پہنچوں گی, دلی کے پارلیمنٹ اورنگزیب کے پاس جاؤں گی, اس سنسد میں جا کر میں اپنی عزت کو جو ہاتھ ڈالا جا رہا ہے وہاں سے انصاف کی بھیک مانگوں گی, اورنگزیب کے دربار میں جاؤں گی. اس نے باپ کو تسلی دی. ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتی ہے, مردوں جیسا لباس پہنتی ہے تاکہ کوئی اسے عورت نہ سمجھے. بڑی تیزی کے ساتھ جب دلی پہنچی, دلی میں جب وہ داخل ہوگی تو جمعہ کا سورج نکل چکا تھا, جمعہ کا وقت آ چکا تھا. اورنگزیب شاہ جہانی کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں. اس کو پتا چلا کہ لوگ اپنی فریاد کو لے کر اپنی فریاد کو تحریر کر کے ایک خط کی شکل میں وہ سیڑھیوں پر کھڑے رہتے ہیں, اور اورنگزیب نماز جمعہ کے بعد سب کی فریاد کو لیتے ہیں اور لے کر سب کی فریاد سنتے ہوئے نیچے چلے جاتے ہیں. تو اس کو سب سے نیچلی والا زنا ملا, اسی کے اندر کا زینا ملا, سیڑھی ملی اور اسی سیڑھی پر کھڑی رہی. اورنگزیب جو سب کے خطوط لیتے رہے, سب کی عرضی لیتے رہے, جب اس کے یہاں پہنچے سب سے ملتے آئے, ہاتھ بھی لگائے, مسافہ بھی کرے, سب کے خط لیتے رہے. جب اس کے پاس پہنچے انہوں نے جو تحریر کیا تھا, جو مغل زمانے کا لباس پہنی تھی, جو مرد نظر آ رہی تھی, اورنگزیب نے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا, بدن کو ٹچ نہیں کیا, اپنے کھانے کی چادر کو نکالا, اپنے ہاتھ کے ہتھیلی پہ ڈالا, کہا کہ مجھے تیرا خط دے دے. جیسے انہوں نے خط لیا, وہ لڑکی جو مردوں کا لباس پہنی تھی اورنگزیب سے کہنے لگی, حضور مہاراج آپ تو سب کے ہاتھ کو ہاتھ ٹچ کرے, ہاتھ لگائے, مگر تم نے میرا خط لیتے وقت اپنے ہاتھ میں چادر کو ڈالا اور میرا ہاتھ ٹچ تک نہیں کیا, آخر وجہ کیا ہے؟ اورنگزیب فرماتے ہیں اگرچہ تم مغل زمانے کا لباس پہن کر آئی ہے مردوں جیسا, تمہیں دیکھ رہا ہو تم مرد نہیں ایک عورت ہے, اور میرے نبی کی شریعت کسی عورت کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں دیتی, تو غیر محرم ہے, میں تجھے ٹچ نہیں کر سکتا. اس بچی اور یہ بیٹی کو میرے محل میں لایا جائے, ہم اس کا انصاف کریں گے. اللہ اکبر. اورنگزیب کے محل میں پنڈت رام لال کی بیٹی شکنتلا کو لے جاتے ہیں. 3 دن کے بعد اس لڑکی نے کہا حضور مجھے انصاف چاہیے. کہا کہ اب 3 دن ہو گئے, جا تو اپنے گھر لوٹ جا. کہا کہ انصاف کیا ہے, میں بھی اپنے باپ کو سنانا چاہتی ہوں. اورنگزیب نے اعلان کر دیا کہ جس دن میرا آدمی تجھے بن ٹھن کر سور کر سج دھج کر ڈولی میں بیٹھ کر اس کی چوکٹ پہ آنے کے لیے جو تاریخ دے گا, اسی تاریخ کو تم اسی طرح تیار ہو کر پہنچ جانا, یہی ہمارا فیصلہ ہے. سننے کے بعد لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے تو میری عزت بچائیں گے یہ کہا تھا, مگر یہاں آنے کے بعد انہوں نے اسی کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ دل میں وسوسہ اور خیال لے کر جب اپنے گاؤں پہنچی, باپ کے سامنے روتی ہوئے سارا ماجرا سناتی ہے. پھر بھی بیٹی کہتی ہے ابو مجھے اس کے اندر ایک چیز نظر آ رہی ہے, جب تک میں اورنگزیب کے ساتھ تھی انہوں نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اور مجھے بیٹی بیٹی کہتے رہے. ایک منہ بولی بیٹی کی عزت کو لوٹتا ہوا ایک باپ کیسے دے سکتا ہے؟ اس میں کوئی راز ہے تو مجھے تیار کر دو, ڈولی میں بٹھا دو اور یہ ڈولی لے کر چلو. ڈیٹ فکس ہو گیا, تاریخ دے دی گئی. اسی تاریخ کو ابراہیم کوتوال تیاری کے ساتھ کھڑا ہے, پورے بنارس کے فقیروں کو بلایا کہ آج میں پنڈت رام لال بیٹی کے ساتھ رات بیتنے والا ہو, اس کی عزت کو نیلام کرنے والا ہو. خدا را مسلمانوں غور سے اس واقعے کو سنو, یہ تاریخی واقعہ ہے, ملک ہند کا واقعہ ہے, اسی بھارت کا واقعہ ہے. اورنگزیب کے کہنے کے مطابق جب سب دھج کر پہنچی تو وہ کوتوال نامی شخص نے, ابراہیم نے فقیروں کے لیے پیسے اچھالنا شروع کر دیے. ہر طرح سے پیسے اچھال رہا تھا, خوش تھا کہ آج میں اس طرح خوبصورت لڑکی کے ساتھ اپنی رات بتانے والا ہوں. اسی اسنا میں کمبل ہوئے ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ میں بھی ایک فقیر ہوں, مجھے بھی کچھ دان دے دیجئے, مجھے بھی خیرات دے دیجئے. اس نے کہا کہ نیچے رقم گری ہے اٹھا لے. کہا میں عام فقیروں کی طرح نہیں جو نیچے کی رقم اٹھا سکو, میں تو ان فقیروں میں سب سے اعلیٰ ہوں, مجھے تو ان نیچے گرے ہوئے نوٹ پسند نہیں.
کہنے کے بعد میرے اس کام میں دھن ڈالنے والا کون آیا فقیر، جلدی سے لوٹا دیا جائے۔ فوراً اس نے رقم نکال کر دینا چاہ رہا تھا، کمبل ہٹائے اور اس پر ایک تھپڑ رسید کر دیتے ہیں۔ جیسے کمبل ہٹی، بنارس کے تمام ہندوؤں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں اورنگزیب تھے۔ اس وقت سامنے اورنگزیب آئے اور اس پنڈت رام لال کی بیٹی نے بھی اپنی ٹولی میں بیٹھ کر اس منظر کو دیکھا۔ اورنگزیب نے کہا کہ تجھے میں نے اس لیے یہاں بڑا نہیں بنایا تھا کہ لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے، تو یہاں کی بہن بیٹیوں کی عزت لوٹنے کے لیے تجھے بڑا نہیں بنایا۔ کیا تجھے پتا نہیں اسلام جس ملک میں فاتحانہ شان سے داخل ہو کر اسلام کا جھنڈا نصب کرتا ہے تو وہ روایت باقی رہتی ہے، یہاں کی بہنوں کی عزت کی ذمہ داری اسلام پر آتی ہے، یہاں کی آبروؤں کو بچانا اسلام کے ذمہ رہتا ہے۔ اور تو نے پنڈت رام لال بیٹی پر غلط نظر ڈالنے سے ہم تجھے ایسی سزا دیں گے کہ تاریخ میں لکھا جائے گا، دنیا کو پتا چلے جو شریعت اور نبی کے خلاف کام کرتا ہے اس کا انجام یہ بھیانک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اورنگزیب نے دو پاگل ہاتھیوں کو بلایا، اس کے درمیان میں اس کو کھڑا کر دیا گیا اور سارے لوگ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ ان پاگل ہاتھیوں کو دوڑایا گیا، وہ کچل کچل کر پیس کر رکھ دیے، وہیں پر وہ مر گیا۔ اورنگزیب نے جیسے اسے سزا دی، کڑی سی کڑی سزا دینے کے بعد لوگ آئے تو اورنگزیب نے کہا اس کی ڈولی اٹھاؤ، اس کے گھر لے چلو۔ پنڈت رام لال کے گھر کو ڈولی لے کر گئے، اورنگزیب بھی ساتھ چلتے ہیں، وہ ڈولی سے باہر آتی ہے، اورنگزیب کے قدموں میں گر جاتی ہے، اورنگزیب اسے اٹھاتے ہیں، خبردار اٹھ، سر اٹھا، ہمارے اسلام میں صرف ہم اپنا سر اللہ کے حضور جھکاتے ہیں، کسی اور کے آگے نہ جھکایا جائے۔ یہ کہہ کر اورنگزیب نے کہا جا بیٹی پانی لا، اپنے گھر سے پانی دوڑتی ہوئی لے کر آئی، اورنگزیب کے سامنے پانی پیش کری، اورنگزیب نے اس پانی کے گلاس کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، اے پروردگار جب یہ لڑکی دلی آئی تھی اس وقت اپنا دکھ سنا رہی تھی، اس دن میں نے ارادہ کر لیا جب تک میں اس شکنتلا پنڈت رام لال بیٹی کا انصاف نہ کرو اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا۔ تو جانتا ہے ابھی تک میں پانی نہیں پیا، تو نے مجھ سے انصاف کرا لیا، اب پانی پی رہا ہو، اب پانی پی رہا ہو۔ پانی پینے کے بعد اورنگزیب نے دو شکرانہ نماز وہاں ادا کرے تو سارے پنڈتوں نے مل کر وہاں کی مسلم ٹیم کو یہ اجازت دی کہ یہ حصہ پورا زمین کا ہم اورنگزیب کو وقف کر دیتے ہیں، یہاں ایک مسجد تعمیر کر دی جائے۔ آج بھی بنارس میں یہ مسجد موجود ہے۔ یہ ہے اسلامی حکومت جب بھی تھی تو اورنگزیب کو معلوم ہے کہ ہمارا دین، ہمارے نبی کا دین ایسا دین ہے کہ وہاں کی بچیوں کی عزت کو اپنے ذمہ لے کر ان کی حفاظت کرتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ حضرت تشریف لائے ہیں۔ اسلام جہاں جہاں پہنچا ہے وہاں عدل و انصاف کو قائم کیا ہے، اور پیغمبر اعظم نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب پہلی مرتبہ توحید اور رسالت کی صدا کو بلند کیا، لوگوں کو کلمے کی دعوت دیے، وہاں دو حصوں میں لوگ تقسیم ہوئے، ایک کلمے کا انکار کرنے والے کا گروپ الگ ہو گیا اور ایک کلمے کو اقرار کرنے والے الگ ہو گئے، اور جو کلمے کو اقرار کر لیے وہ سب دامن رسول میں آ گئے، اور جتنے دامن رسول میں آئے نبی نے ان کی ایسی تربیت فرمائی، جھوٹ سے ان کو بچایا ہے، غیبت سے ان کو بچایا ہے، چغلی کرنے سے ان کو بچایا ہے۔ میرے نبی نے ایسی تعلیم دی کہ ایک دوسرے کے لوگ نفرت کرتے تھے، ایک دوسرے کے لوگ خون کے پیاسے تھے، جب محمد پیغمبر اعظم نے جب لوگوں کے سامنے کلمے کو بلند کر دیا، اس وقت کلمہ پڑھنے والوں کو پہلے نماز کی دعوت نہیں دی، حقوق اللہ کی دعوت نہیں دی، حقوق العباد کی دعوت دی، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دو، اور بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، بچوں پر رحم کیا کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مہمانوں کے ساتھ اچھا مہمان نوازی کرو۔ اس طرح میرے نبی نے یہ تعلیم کو عام کیا، لوگوں کے دلوں میں غیبت کرنے کا جو شعور پیدا ہو چکا تھا اس کو نبی نے مٹا دیا ہے، نفرتوں کو رسول نے مٹا دیا،
کلمہ پڑھ رہا ہے آج طبقوں میں بڑھ گیا، آج گروپوں میں بڑھ گیا، آج غیبت کے اڈے ہمارے محلے بن گئے جہاں مسلمان چار جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کی چغلی کر رہے ہیں۔ آج اسی لیے تباہیاں بربادیاں ہمارے گھروں تک آ چکی ہے۔ میری قوم کے جوانوں اب نہیں تو کب بدلو گے؟ اب وقت آ چکا ہے آپ ایک ہو جائیں، نبی کے نام پر جمع ہو جائیں اور یہ طے کر لے کہ ہم آج سے غیبت نہیں کریں گے، آج سے ہم چغلی نہیں کریں گے۔ کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ پورا نبھاؤ۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ پہلے کے لوگ تھے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ پورا کرتے تھے۔ آج مسلمان اسے وعدہ دیا اسے چھوڑ دیا، اسے وعدہ دیا اسے چھوڑ دیا، اس کے سامنے بات دیا پھر اسے چھوڑ دیا۔ اس طرح مسلمان جیسے وعدے زیادہ کر کے توڑ رہا ہے اسی طرح مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، آج ریاست کرناٹک کے اندر 10 مئی کو ہونے والے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ متحد ہو جائیں، کسی کو بھی بات دینے سے پہلے سوچو، اگر سمجھ میں نہیں آتا، اگر آپ کسی سے بیعت ہو چکے ہیں تو پہلے اپنے پیر سے مشورہ کرو، اگر ابھی تک بیعت نہیں ہو چکے ہیں تو ایسے بزرگوں سے بیعت کر لیا کرو، اگر بیعت ہو چکی ہے تو کسی بھی اپنے مرشد کے پاس جائے۔ حالات اس طرح گمبھیر ہے کرناٹک کے، ایسے وقت میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ مجھے یقین ہے جو کامل پیر ہوگا وہ صحیح رہنمائی کر کے اپنے مرید کو منزل کا پتہ بتا سکتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، اگر آپ بیعت نہیں کرے ہیں، ابھی اپنے دل میں سوچ رہے ہیں تو آج سے جو علماء کے پاس جن علماء پر تمہیں بھروسہ ہے، جن کے پاس تم نے قاعدہ سیکھا ہو، جن کے پاس تم نے تعلیم قرآن حاصل کیا ہو، انہیں استاذوں سے پوچھ لو، مشورے کر کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ۔ انشاءاللہ جب مسلمان متحد ہوں گے باطل طاقتیں ہمیں نہیں مٹا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے صحابہ میں اتحاد پیدا کر دیا، بھائی چارگی کا درس دے دیا، تب جا کر میدان کربلا کے اندر ہو یا میدان بدر کے اندر ہو یا آپ دیکھیں کہ جنگ احد کا میدان لو، کسی بھی میدان کے اندر صحابہ نے ہتھیاروں پر ڈیپینڈ نہیں کیا، حکم رسول پر سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد جنگوں میں بہت کم تھی مگر غیروں کی تعداد زیادہ تھی۔ اللہ نے کوانٹٹی کی بنیاد پر کامیابی نہیں عطا کی، کوالٹی کی بنیاد پر کامیابی عطا فرمائی ہے۔ ہمیشہ جہاں کوانٹٹی کم تھی وہ کوالٹی والے تھے، وہ رسول اللہ والے تھے، وہ نبی کو حاضر و ناظر ماننے والے تھے، وہ اہل بیت کو چاہنے والے تھے، وہ حسین پر مرنے والے تھے۔ اللہ نے حسینیوں کو ہمیشہ کامیابی عطا کر دی اور یزیدوں کو ہمیشہ رسوائی مل رہی ہے اور آج بھی مل رہی ہے۔ یہاں سے بات سمجھ میں آگے میں عرض کر رہا تھا میدان کربلا کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اسی کرسی کے خاطر، اسی کرسی کے خاطر، اسی دولت کے خاطر وہ لوگ میرے حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں قبل اس سے کہ ایک مرتبہ ذرا محبت سے مجمع کثیر ہے درود شریف بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول